السلام علیکم ایمان کے ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ذی الحج کے پہلے یکم ذی الحج سے اور 10 ذی الحج تک کے دنوں میں موجود ہیں۔ ان دنوں کے بارے میں ہمارے اللہ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں خبر دی ہے کہ یہ دن سال کے سب سے بہترین دن ہیں، یعنی آخرت کے لیے تجارت کرنے والوں کے لیے یہ دن کمائی کرنے کے ہیں۔ تو اے آخرت کے امیدواروں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محنتیں کرنے والوں، اے وہ لوگوں جو اپنے اعمال نامے کو وزنی بنانا چاہتے ہیں، یہ دن ہمارے لیے خیر جمع کرنے کے بہترین دن ہیں۔ اس وقت جو آپ سن رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ تک بھی یہ خبر پہنچا دی، تو پھر ہمیں اس کو جان کر خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمیں ایک اور موقع دیا گیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں ان 10 دنوں میں کیا کیا نیک اعمال کرنے چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ مسند احمد۔ ان 10 دنوں میں ہمیں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھنا چاہیے، جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا ہے۔ ان کے ساتھ نفل، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ، دوسروں کی مدد، اچھا اخلاق، مریض کی عیادت، والدین کی خدمت، دعا، تمام دیگر نیک اعمال بھی کرنے چاہیے۔ یہ تمام نیک اعمال کرتے وقت دل میں اس بات کی ضرور نیت کیجیے گا کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس 10 دنوں میں زیادہ اجر کمانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کا اجر کئی گنا بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے ساتھ تکبیریں بھی پڑھنی ہیں۔ تکبیرات میں کے یہ الفاظ ملتے ہیں صحیح مسلم میں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اس 10 دنوں میں نواں دن یوم عرفہ کا ہے، وہ دن بہت زیادہ عظمت والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس عظیم دن روزہ ضرور رکھیں، تاکہ ان 10 دنوں میں سارے ہی نیک اعمال جمع ہو جائیں، اور سب سے بڑھ کر سنت پر عمل بھی ہو۔ یہ وہی دن ہے جس دن سارے حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں پر رشک کرتے ہیں۔ کیا ہوا اگر ہم ابھی مکہ نہیں جا سکے؟ ہم ہر جگہ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں نا، دعائیں مانگ سکتے ہیں نا۔ تو پیارے لوگوں، اس دن کچھ ضرور فرصت کے اوقات جمع کرنا اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے بہت بہت دعائیں کرنا۔ پھر تم ضرور پکارنا اپنے لیے بھی اور ہر ایک کے لیے دعا مانگنا کہ اے میرے رب، میں آج یہاں اس جگہ تجھ سے دعا مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں، تو ایک دن مجھے اس میدان میں بھی ضرور کھڑا ہو کر خود سے مانگنے کی توفیق دینا۔ اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرمائیں گے۔ نیت سچی ہو تو کوئی گھر بیٹھے بیٹھے بھی حج کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی نیتیں کرنے کی توفیق دے اور اخلاص دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ جی ہمیں آگ سے نجات دے دیجیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو آگ سے نجات دیتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہم کیا کیا نیک اعمال کر سکتے ہیں؟ تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی جتنی تلاوت ہم روزانہ کرتے ہیں اس سے زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنی ہے۔ کچھ اس طرح کرنا ہے کہ دوسروں کو بھی ان تمام نیکیوں کے بارے میں خبر ہو سکے۔ تکبیرات پڑھنے کے لیے کسی جگہ آپ یہ لکھ کر تکبیرات لگا دیں تاکہ یاد دہانی رہے اور سبھی لوگ اس سے جو ہیں وہ فائدہ حاصل کر لیں۔ دیکھیں، سستی اور نفس کی خواہشات کی وجہ سے اتنے زیادہ انعامات سے محروم نہ رہ جائیں۔
تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی کالج میں ہے، کوئی آفس میں ہے، اسکول ٹیچر ہے، تو اپنی کلاس یا ورک پلیس پر آپ تکبیرات والا پوسٹر آوازہ کر سکتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تکبیرات جو ہیں وہ پڑھ سکیں۔ اب اس کے علاوہ دوسروں کو بھی نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی دلا سکتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ ہم اگلے برس یہ دن پا سکیں یا نہیں، تو ان دنوں میں خوب محنت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔